بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ حدیث ایپیسوڈ 5 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی اذان کا بیان ہی حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سے جہاد کرتے تو حملہ نہ کرتے یہاں تک کہ دن کی صبح ہو جائے، پھر اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ چھوڑ دیتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔ اذان اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہو، اسلام اس بستی کے لوگوں کی جان اور مال کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر بستی والے اذان کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کرنا ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو حملے کا ذکر آیا ہے وہ حملہ بدلے کے لیے نہیں، اپنی دفاع کے لیے کرتے تھے حملہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ میں اپنے بدلے کے لیے تلوار نہیں نکالی بلکہ اپنی دفاع کے لیے نکالی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اذان دینے والے کی آواز کو جن اور انسان یا اور کوئی سنتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس حدیث سے زور سے اذان کہنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور چاہے جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہاں کوئی حاضر ہونے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، لہٰذا آہستہ اذان کہہ دی جائے، لیکن اذان ضرور کہی جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ اولاد عطا کرے تو اس کے داہنے کان میں آہستہ سے اذان کہا کرو اور بائیں کان میں اقامت۔ بہتر ہے کہ یہ کام بچے کا والد کرے اور فوراً کوئی مبارک نام رکھے۔ یہاں پہ شارحین اور محدثین یہ اصلاح کرتے ہیں کہ بچے کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھنا چاہیے یا احمد رکھنا چاہیے، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کے نام ازواج مطہرات کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، ولیاء کے نام پر رکھنا چاہیے۔ مثلا فاطمہ، عائشہ، زیبن، یہ نام کے اثر بچے کی زندگی پر تا زندگی اثر ڈالتے ہیں، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا کردار شاندار بنتا ہے اور وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے پوری زندگی میں جا کر کے آگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جوڑے جوڑے کلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات تاک یعنی وتر کہیں۔ قد قامت الصلاۃ کو دوبارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقامت کا مقصد انہی کلمات سے ادا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی حدیث مبارک۔ کل نئی حدیث مبارک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر رہوں گا۔ روزانہ حدیث پر ہی مشتمل کون بنے گا جنتی سوال جواب کا ایک سلسلہ اور سے چل رہا ہے، اس کی ویڈیو روز شام کو 7 بجے آتی ہے، آپ اس کو بھی دیکھا کیجیے۔ اور یہ سلسلہ اذان، نماز، وضو سے شروع کر کے انشاءاللہ رمضان تک پہنچ جائیں گے۔ رمضان ہمارے سروں پر ہے اور رمضان کی تیاریاں ہمیں ابھی سے اچھے سے کرنی ہیں تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب مل سکے اور اس حدیث مبارک کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ سوالوں کے ذریعے اصلاح ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ رمضان میں 1 کا 70 حساب چلتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ان بھائیوں تک جن تک جانکاری نہیں ہے۔